اپنے حساب سے. آج کل جو میڈیا ہے وہ خاتون کو بالکل، جب دوسری طرف اس کے حقوق کی بات کرتا ہے تو اس کو بالکل فیمنزم کی طرف لے کے چلا جاتا ہے، یعنی اس کو آزاد کر رہا ہے کہ تمہیں کسی کی ضرورت نہیں. اسی وجہ سے آج معاشرے کے اندر جو ٹکراؤ آ رہا ہے، معاشرہ جو ٹوٹتا جا رہا ہے، جو فیملی سٹرکچر ویسٹ دے رہا ہے، اس میں کوئی گھر سعادت پہ نہیں پہنچ سکتا. کیوں؟ کیونکہ ان کے ہاں کوئی بیلنس لائف نہیں ہے. سنگل پیرنٹس کی زندگی لوگ گزار رہے ہیں. آج ہمارے معاشرے میں بھی وہی ہوتا جا رہا ہے. سنگل پیرنٹ میں اگر صرف ایک فرد سے پرورش اولاد ہو جاتی تو پھر اسلام یہ نہ کہتا کہ خاندانی نظام کو پیش کرتا، جس میں آپ دیکھیں کہ ہمارا تو پرابلم یہی نا کہ ہم نے صرف نام سنے ہیں. ہم میں سے کتنوں نے، میں اپنے آپ کو شامل رکھتے ہوئے، رسالہ حقوق پڑھا آج تک، جو میرے امام سجاد علیہ السلام نے پیش کیا. اللہم صلی علی محمد، جس میں امام نے سب کے حق بیان کیے ہیں کہ اس کا حق کیا ہے، اس کا حق کیا ہے، استاد کا حق کیا ہے، شاگرد کا استاد کے اوپر، استاد کا شاگرد کے اوپر، کام کرنے والے کا اپنے مالک کے لیے، مالک کا کام کے لیے، شوہر کا بیوی کے اوپر، بیوی کا شوہر کے اوپر، باپ کا بیٹے کے اوپر، بیٹے کا باپ کے اوپر. حقوق ہیں رسالہ حقوق. وہ چھوٹی سی کتاب ہے، کوئی بہت بڑی کتاب نہیں ہے. البتہ علماء نے اس کی تشریحیں کی ہیں تاکہ ہم اس کو سمجھ سکیں. حقوق کیوں بیان کیے ہیں؟ تاکہ ہم ایک دوسرے کا حق ادا کر سکیں، ہم اس حق کو ادا کر سکیں، ہم اپنی اولاد کی صحیح پرورش کر سکیں. آپ اس گھر میں آئیں جس گھر کا ہم ذکر کرنے بیٹھے ہیں. آپ نے ابھی حدیث قصہ سنی. حدیث قصہ میں کیا ہے کہ جب میرے مولا آئے گھر کے اندر تو میری بی سیدہ بچے کو کس طرح پکار رہی ہیں، یا قرۃ عینی، اے میرے آنکھوں کی ٹھنڈک. آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھیں، آپ نے کبھی اپنے بچے کو بولا ہے میرے آنکھوں کی ٹھنڈک؟ نہیں. میں کس سیرت پر عمل کر رہا ہوں؟ رسول خدا خاتم الانبیاء اپنے دونوں شانوں پر اپنے نواسوں کو لے کر سواری، دیکھنے والے کہتے ہیں کیا سوار ہے اور کیا سواری ہے، لیکن میں نے کبھی اپنے بچوں کو کندھے پہ بٹھایا؟ میں کاروبار، بزنس مین، میں اپنے بچے کو کندھے بٹھاؤں گا؟ میں مولانا، میں عالم، میں ان سے افضل ہوں؟ خدا نخواستہ، اعوذ باللہ. وہ افضل البشر، وہ اول مخلوقات عالم، وہ اس طرح جو ہے وہ کھیل رہے ہیں. مولا کائنات کے ساتھ جو ہے وہ غالباً عمار یا میثم دونوں میں سے کوئی ایک شخص ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم گزر رہے تھے تو دیکھا ایک گھر سے کھانے کی، بھوک کی آواز آئی. یتیم کوئی گھر تھا، یتیم بچے تھے. ہاں، مولا گئے، مولا نے کھانے کا سامان، آٹا وغیرہ اٹھایا اور لے کر، تو انہوں نے کہا کہ مجھے دے دیں. کہا نہیں، میں خود لے کے جاؤں گا. گئے، جا کر گھر میں خود روٹیاں بنائیں، بچوں کو کھلائیں، اس کے بعد بچوں کے ساتھ کھیلے. کائنات کا امام. عمار کہتا ہے کہ میں نے مولا سے کہا کہ مولا مجھے دو باتیں سمجھ میں نہیں آئیں، کہ جب میں نے کہا کہ آپ مجھے دے دیں، میں بھی آپ کی مدد کرتا ہوں، تو آپ نے نہیں دیا کہ شاید آپ چاہتے تھے کہ یہ کام آپ خود انجام دیں. لیکن مجھے دوسری بات سمجھ میں نہیں آئی کہ آپ بچوں کے ساتھ آخر میں کھیل رہے تھے، کھانا کھلا دیا تھا. تو مولا کہتے ہیں کہ میں جب اس گھر میں وارد ہوا تو وہاں پر بچے بھوکے تھے اور غم زدہ تھے. روٹیوں سے میں نے ان کی بھوک تو ختم کر دی، مگر ان کے غم کو ان کے دل سے دور نہیں کیا. تو میں اس لیے ان کے ساتھ کھیلا کہ ان کے دل سے ان کا غم دور ہو جائے. کائنات کا امام.